شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. وقال الله تبارك وتعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. وقال الله تبارك وتعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلم على المسلم خمس عود المريض اتباع الجنائز تشميت العاطش رد السلام إجابة الدعوة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحبه وبارك وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. گرامی قدر واجب الاحترام بزرگوں دینی بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم پر سب سے بڑا کرم اور احسان یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام دنیا کے انسانوں کو اپنی بے شمار نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت زندگی عطا فرمائی، قابل فخر ایمان عطا فرمایا. امام الانبیاء تاجدار مدینہ سرور کائنات فخر موجودات آقائے مکی مدنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا اور تعزیتی مجلس میں دین کی بات کہنے اور سننے کی نسبت سے ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. میرے بزرگوں، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اوڑکھان اور اپنی معرفت رکھی ہے. ہر چیز اللہ کے وجود کا پتہ دیتی ہے کہ اللہ بہت زبردست طاقت ہے. حکومت اللہ کی ہے، ملک اللہ کا ہے، ساری کائنات کو عدم سے وجود میں لانے والا اللہ ہے. سارا نظام اللہ اپنے دست قدرت سے چلاتا ہے. وہی زندگی کا مالک ہے، وہی موت کا مالک ہے. اللہ ہی عزت عطا فرماتے ہیں، اللہ ہی ذلیل کرتے ہیں، اللہ ہی تندرستی دیتے ہیں، اللہ ہی بیماری بھی عطا کرتے ہیں، بیماروں کو شفا بھی اللہ ہی دیتے ہیں. کل یوم ہوا فی شان، ہر وقت اللہ تعالیٰ ایک شان رکھتے ہیں. اس کی حکومت آسمان اور علوی مخلوقات میں ہے، اس کی حکومت زمین اور تحت الثری کے اندر بھی. 7 زمین کے پردے کے نیچے دبی ہوئی مخلوقات میں بھی اللہ کا آرڈر چلتا ہے. وہاں وہ روزی بھی پہنچاتا ہے، وہاں اس کی سانس کی شکلیں بھی خدا پیدا کرتا ہے،
7 आसमान के ऊपर सिदरा है, सिदरा के ऊपर 70,000 नूर के पर्दे हैं और आसमानों में फरिश्तों का निज़ाम है। उनके लिए तस्बीह और ज़िक्र और तिलावत अल्लाह मुकर्रर करता है। अल्लाह का अम्र आसमानों में चलता है और अल्लाह जब किसी मामले का फैसला फरमाते हैं सारे फरिश्ते साइलेंट हो जाते हैं और अल्लाह के अम्र की तरफ मुतवज्जह हो जाते हैं। उसने जिब्रील पैदा फरमा कर तमाम अंबिया पर वही की जिम्मेदारी सुपुर्द की। मिकाइल पैदा फरमा कर बारिश का निज़ाम सुपुर्द कर दिया। इज़राइल मलकुल मौत पैदा करके अल्लाह ताला ने इंसानों की और जानदार मखलूक़ात की रूह लेने का काम उसके ज़िम्मे कर दिया। इसराफील को पैदा कर दिया, सूर में मुंह रखा हुआ है, हुक्म अल्लाह के इंतज़ार, हुक्म का इंतज़ार है। बस कामत सिर्फ एक मकसद के लिए खुदा ने पैदा किया, जब अल्लाह हुक्म दे तो सूर में फूंक देना है, उसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं। इस एक काम के लिए एक फरिश्ता पैदा किया है और उसकी ताकत में खुदा ने आवाज़ में वो ताकत रखी है कि कायनात के हर जानदार ज़र्रे ज़र्रे को उसकी आवाज़ सेकंड से पहले पहुंचाने की ताकत अल्लाह ने उसमें रखी और ये ताकत भरने वाला भी अल्लाह है। कितनी बड़ी ताकत का मालिक। मौजूदा हालात हमें सब समझा देते हैं। हदीस शरीफ में कुल कायनात का खुलासा इमामुल अंबिया ताजदार मदीना हम सब के आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस फरिश्ते की पोजीशन बयान की कि दाहिना पैर बाएं पैर के गोठन पर रखा हुआ है और बायां पैर ज़मीन पर है और हाथ में एक सूर रखा हुआ है कर्न और घुंघड़े में मुंह रखा हुआ है और निगाहें अल्लाह के अर्श की तरफ, खाली हुक्म दे दे और फूंक मार दे। जब से फरिश्ता पैदा हुआ है तब से लेकर आज तक उसकी हालत बदली नहीं। एक ज पोजीशन में, एक ज हालत में वो खड़ा है। खुदा का अम्र चलता है, निज़ाम अल्लाह का चलता है, उसके अलावा किसी का नहीं। बहुत बड़ी मजबूत मुस्तहकम सल्तनत का मालिक। अंबिया पर, सिद्दीकीन पर, शुहदा पर, सालिहीन उम्मत पर जो अल्लाह के मखसूस बंदे हैं, सबका निज़ाम अल्लाह फरिश्तों की मारिफत हवाले कर देता है और फरिश्तों की मारिफत सारी ड्यूटियाँ अल्लाह ने हवाले कर दी। अदालतें भी दुनिया में चलती हैं लेकिन एक अदालत अल्लाह खुद चलाएंगे। बास बादल मौत के दिन हर मुकद्दमा फरीकैन लड़ते हैं, वादी प्रतिवादी, मुद्दाई मुद्दाआ अलैह, खसमैन लड़ते हैं, लेकिन 3 मुकद्दमे अल्लाह लड़ेगा। अब इन मुकद्दमों में ये लड़ाई खुद अल्लाह ही खसमैन की तरफ से वकील बनेगा और 3 सारी कोर्टें अलग अलग होती हैं, वहाँ भी कोर्ट लगेगी। बास बादल मौत के दिन जैसे दुनिया में कोर्टें खुलती है, केसेस चलते हैं, गुनहगार को सज़ा दी जाती है, निर्दोष बरी कर दिए जाते हैं और दुनिया की कोर्टों में फैसले में लंबे लंबे वक्त गुजरते हैं, वहाँ आनन फानन फैसला। अल्लाह बहुत बड़ी ताकत का मालिक है। इंसान की ज़िंदगी के सारे करतूत नामा अमल में और नामा अमल गले का हार और खाली कह देंगे इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा, पढ़ो और अपना रिज़ल्ट इसमें लिखा हुआ है, हमारे फरिश्ते तुम्हारी जगह पर तुम्हें पहुंचा देंगे। कितनी बड़ी ताकत है अल्लाह में। दुनिया में जितनी भी मखलूक पूजी जाती है, कोई गाय की पूजा करता है वो एक जानवर है, उसमें ये ताकत नहीं। कोई पत्थर की मूर्त की पूजा करता है वो बेजान है, उसमें ये ताकत नहीं। कोई सूरज के आगे अपने हाथ और माथा टेकता है वो मगरिब के बाद चला जाता है। कोई चांद की पूजा करता है वो सूरज में गुरूब हो जाता है। सब कमज़ोर है, सब ज़ईफ़ है,
کوئی आग की पूजा करता है, पानी इसको बुझा देता है. कोई हवा की पूजा करता है, वो चीज़ ख़त्म हो जाती है. लेकिन जिसके कब्ज़े में सल्तनत है, मन बियदिही मलकुतु कुल्लि शै, हर ज़र्रे ज़र्रे पर जिसकी हुकूमत है, अल्लाह से बड़ी ताकत कोई नहीं. इतनी मजबूत मुस्तहकम सल्तनत का मालिक हर इंसान के नामाए आमाल, जैसे मरहूम को दफन कर दिया, कब्र में बरसक की पहली मंजिल खुल गई, जिंदगी का कैलकुलेट आ गया सामने, जो ठिकाना था जन्नत जहन्नम का वो बता दिया गया. ये बरज़ख है, बरज़ख, व बैनहुमा बरज़खुन. दुनिया और आखिरत के दरमियान में एक पर्दा है. ये दुनिया है, वो आखिरत बाद में आने वाला आलम है. इसके दरमियान में एक पर्दा है जिसको बरज़ख कहते हैं. इसकी पहली मंजिल कब्र है. कब्र में रख देने के बाद अगर वो जन्नती मौत हुई तो जन्नत की तरफ से पर्दा खुल जाता है, और अगर वो जहन्नमी मौत हुई या जन्नती मौत तो हुई अंजाम के एतबार से, लेकिन गुनाहों की सज़ा भुगतनी है, तो कब्र से तकलीफ़ का सिलसिला शुरू हो जाता है. इसीलिए अलक़ब्र इम्मा रौदतन मिन रियादिल जन्नह अव हुफ़रतन मिन हुफ़रिन नार, या तो ये जन्नत का क्यारा बन जाएगा या ये जहन्नम का घड़ा बन जाएगा. कोई मामूली चीज़ नहीं है. हम क्या समझते हैं, 6.5 फुट लंबी और 3-3.5 फुट चौड़ी, ऐसी बात नहीं है. मुंतहाए नज़र तक कब्र उसके लिए कुशादा कर दी जाती है. और अगर बुरा मारा तो कब्र इतनी तंग कर दी जाती है कि अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक उंगली दूसरी उंगली में यूँ दाखिल करके बताया कि एक दाहिनी तरफ की पसलियाँ बाईं तरफ की पसलियों में यूँ सुकड़ जाती हैं, और कब्र से उसको तकलीफ़ का सिलसिला शुरू हो जाता है. बुखारी में ये रिवायत कई मरतबा इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ले आए हैं. बरज़ख, बरज़ख का माना पर्दा. कब्र में अज़ाब हो रहा है, अगर हम कब्र खोलेंगे तो भी दिखेगा नहीं. कब्र पर नेमतों की बारिश हो रही है, अगर हम खोलेंगे तो भी दिखेगा नहीं, इसलिए कि अल्लाह ने इसको पर्दे में रखा है. 3 चीज़ें ऐसी है जिसमें अल्लाह खुद केस लड़ेगा. बाकी सारे केसेस अल्लाह ताला इंसानों फरिश्तों के हवाले कर देंगे. मन आता सुम्मा गदर, अल्लाह से अहद व पैमान करने के बाद जो गद्दारी करे, अल्लाह खुद उसका केस लड़ेंगे. कोई आज़ाद को गुलाम बताकर बेच डाले और उसकी कीमत खा जाए, अल्लाह उसका केस लड़ेंगे. कोई मजदूर, नौकर, मुलाजिम इसने रखा और उसका मेहनताना और उजरत और नौकरी का पगार खा जाए, 3 केस अल्लाह लड़ेंगे. ये फरिश्तों के हवाले नहीं होंगे, अल्लाह खुद ये मुकद्दमा खुद लड़ने वाले हैं तीनों के. इसीलिए उस पर फ़वाइद भी बहुत बयान किए, और ये चीज़ें अल्लाह के यहाँ बहुत ही अहमियत की हामिल है. तो अल्लाह बहुत बड़ी मुस्तहकम और मजबूत हुकूमत और सल्तनत का मालिक है. इंसान के अक्ल से मावरा चीज़ अल्लाह के फैसले में है. इंसान की अक्ल महदूद है, उसकी सोच महदूद है. अल्लाह के फैसले हिकमत पर मबनी होते हैं. फिल फौर हर गुनाह की सज़ा भी नहीं देता है. मुल्क शाम अंबिया की सरजमीन है, जिसको सोरिया कहते हैं, जिसको सीरिया तारीख में लिखा गया है, जिसके 5 टुकड़े कर दिए थे. फ़लस्तीन भी, हलब भी, दिमश्क भी, उर्दून भी, शाम भी, ये एक है. एक के 5 टुकड़े करके 5 देश बना दिए. 54 साल जुल्म सहने के बाद खुदा ने खाली 15,000 की फौज से 1.5 लाख की फौज को शिकस्त देकर फातिहाना अल्लाह ताला ने आज़ादी अता फरमाई. अल्लाह समझ में आता है मौजूदा हालात से. 15,000 निहत्ते अहले सुन्नत वल जमात, 1.5 लाख की देश की फौज
جس کی سلطنت 54 سال اور جس نے آنن فانن لاکھوں انسانوں کا قتل 54 سال تک میں کیا، اور 54 سال میں ملک شام میں کئی مرتبہ حقوق کی لڑائی لڑی گئی، لیکن ان کو پسپا کر کے کبھی 11,000 کبھی 20,000 کبھی 25,000 پبلک مار ڈالی گئی۔ آخر میں نہتے ایک انسان نبی کے خاندان کا کھڑا ہوا، اور جس کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی، اور جس نے ملک شام ہجرت کی، اور ملک شام ہجرت کرنے کے بعد اس تنظیم نے کئی مرتبہ اپنا نقصان بھی کیا۔ آخر میں 15,000 کی ایک جماعت نے 1.5 لاکھ کی پوری دیش کی طاقت کا ملیہ میٹ کر کے حکومت کو تہش نہش کر کے حکمران کو شہر چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے پیچھے اللہ کی طاقت چھپی ہوئی ہے۔ ظلم چند دن کا کھیل ہے، یہ ہمیشہ چلتا نہیں ہے۔ ظالم جب ظلم کرتا ہے تو ساری حدود پار کر دیتا ہے، لیکن اسے معلوم نہیں ہے کہ مجھ میں ظلم کی طاقت جس نے پیدا کی ہے اس کی طاقت مجھ سے بھی بڑی ہے۔ ابھی شام کی تاریخ ہمارے سامنے ہے، یہ انبیاء کی سرزمین ہے، انبیاء کرام علیہ السلام یہاں پیدا ہوئے۔ قرآن نے اس کو ارض مقدس کہا ہے۔ یہ وہ زمین ہے جہاں سے آقا نے ہجرت کا سفر کیا ہے، یہ وہ زمین ہے جہاں آقا نے 1.25 لاکھ انبیاء کی امامت کا شرف حاصل کیا ہے، جہاں انبیاء نے کھیتی کی ہے۔ حضرت داؤد نے زیتون کی کھیتی کی، حضرت سلیمان نے وہاں کھیتی کی، اور اس کے علاوہ ہر نبی ملک شام میں جو ہے تشریف لایا ہے، اور لاکھوں کی تعداد میں انبیاء کے قبور وہاں موجود ہیں۔ جہاں کا ایک خطہ فلسطین لمبے وقت سے ظلم کی چکی میں پس رہا ہے، لاکھوں انسان موت کی گھاٹ اتارے جا چکے ہیں، لیکن ابھی ملک شام سے بشار الاسد کی حکومت 54 سالہ مضبوط اقتدار نہتے 15,000 مجاہدین اسلام نے ملیہ میٹ کر کے پورے شام کے اوپر قبضہ ہو رہا ہے۔ اس کے پیچھے اللہ کی ایک مضبوط طاقت کام کرتی ہے۔ یہ تو ہمیں ظاہر میں نظر آتا ہے، اس کی پیشین گوئی کل کائنات کا خلاصہ امام الانبیاء تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت ملک شام فتح ہوگا، دمشق مسلمانوں کے قبضے میں آئے گا اور اسلامی راج بنے گا۔ بس آج سے 1400 سال پہلے ہمارے نبی نے پیشین گوئی دی تھی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر من وعن ایمان لانے کا نام اسلام ہے۔ آپ کی پیشین گوئی میں شک کرنے والا کافر ہے، اور آپ کی پیشین گوئی کے خلاف سوچنے والا کافر ہے۔ ہمارے نبی جی نے بہت پہلے پیشین گوئی دی تھی کہ دمشق فتح ہوگا اور ملک شام پھر سے دارالاسلام بنے گا۔ اسے پھر سے دارالاسلام بنانے کی تجاویز چند دنوں کی محنت کے نتیجے میں 26 تقریباً نومبر سے یہ سلسلہ شروع ہوا، اور دسمبر کی 8 تاریخ 9 تاریخ تک میں 10-12 دن کا کھیل، اور 10-12 دن کے کھیل میں آقا کی آج سے 1400 سال پہلے کی پیشین گوئی پورا ہونے کا وقت آ رہا ہے۔ یہ بات بھی سمجھ لو، جہاں ظلم کا خاتمہ ہوتا ہے اور جہاں اسلام کا سورج چمکتا ہے، تو وہاں مظلوموں کے ساتھ ہمدردی کا سلوک کیا جاتا ہے، ظالموں کو ظلم کی سزا دی جاتی ہے اور اعتدال قائم کیا جاتا ہے۔ ہمارے نبی کی ان پیشین گوئیوں میں سے اور آپ کے مطابق ارشادات میں سے ایک ارشاد میں نے آپ کی خدمت میں پڑھ کر سنایا ہے۔ اس سے پہلے یہ بات سمجھ لو، ہر انسان کے ساتھ اس کا نفس ہے، اور ایک اس کی ڈابی طرف اس کا شیطان ہے، اور اس کی جمنی طرف دل کے فرشتہ ہے۔ بس بہت مختصر بات ہے۔ قدرت نے ایک نظام ہمارے جسم کا بنایا ہے، ماتھے کے بال سے لے کر کے پیر کے ناخن تک ہماری یہ باڈی میں 207 ہڈے ہیں اور 540 رگیں ہیں۔ پوری باڈی میں
اندر میں ایک دل ہے جو آخرت کا عضو ہے اور باقی تمام اعضاء دنیا کے ہیں۔ دل آخرت کا عضو ہے، اس کی جمنی طرف فرشتہ ہے اور اس کی ڈابی طرف شیطان ہے۔ اس کے ساتھ انسان کا ایک نفس لگا ہوا ہے، اور یہ نفس کے قرآن نے 3 صفات بیان کیے ہیں۔ عامتاً ہر انسان کا نفس برائی کی طرف حکم کرتا ہے، اسی لیے قرآن کریم کی 13ویں پارے کی شروع میں فرمایا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ۔ حضرت یوسف علیہ السلام انبیاء بنو اسرائیل میں ایک بہت زبردست پیغمبر گزرے ہیں، اور ان کا بیان قرآن کریم میں سورہ یوسف میں ہے۔ اور یہی ایک پیغمبر ایسا ہے کہ از اول تا آخر قرآن نے پورا قصہ ایک ساتھ بیان کیا، ورنہ قرآن قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے۔ ان قصوں سے جو عبرت ہے، اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں کہ ان قصوں میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے۔ لَعِبْرَةٌ فِي قِصَصِهِمْ لَعِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ تو جو عبرت کا سبق ہے وہ اللہ بیان کرتا ہے، قصہ کہانی مقصود نہیں ہے، عبرت ہے جس سے سبق لیا جاتا ہے۔ یہ یعقوب کے بیٹے ہیں، یعقوب اسحاق کے بیٹے ہیں، اسحاق ابراہیم کے بیٹے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑ پوترے ہوئے۔ اسحاق ابراہیم، ان کی اولاد میں اسحاق، اور اسحاق کی اولاد میں یعقوب، اور یعقوب کی اولاد میں یوسف۔ اچھا، ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے اسماعیل ہیں، اور ان کے خاندان میں قبیلہ جرہم بنو عمالقہ، اور ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت ابراہیم کی پیٹھ انبیاء بنی اسرائیل اور انبیاء بنو اسماعیل دونوں کی پیٹھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات۔ البتہ اتنا ہے کہ بنو اسماعیل میں صرف ایک پیغمبر ہوئے ہیں، وہ نبی الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء والمرسلین، احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے پیغمبر کی ذات کو اللہ نے ایسا بنایا کہ ہر انسان سمجھ سکتا ہے۔ یہ درختوں کے پتے میں جو روشنی ہے، یہ حضرت محمد الرسول اللہ کے نور کا صدقہ ہے۔ اگر ہمارے نبی کا نور اللہ دنیا میں ظاہر نہ کرتا تو درختوں کو یہ تازگی نصیب نہ ہوتی۔ یہ سورج میں جواں مردی اور روشنی جو ہے، یہ آقا کے نور کا صدقہ ہے۔ چاند میں جو تابانی ہے وہ نبی کے نور کا نقشہ ہے۔ کائنات کا ہر بہترین نمونہ اس میں حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ نے چھپا کر کے رکھی، اور اللہ نے اس کا تعارف بھی کرایا ہے۔ اس کا تعارف دنیا میں بھی ہوا ہے، آخرت میں بھی ہوا ہے، جنت میں بھی ہوا ہے، ساتوں زمینوں کے نیچے بھی ہوا ہے۔ ہر مخلوق اگر پہچانتے ہیں تو اللہ کو اور محمد الرسول اللہ کو۔ حضرت ابراہیم کی پشت سے اسماعیل پیدا ہوا، یہ ہاجرہ کا بیٹا ہے، اور ابراہیم سارا کے بیٹے ہیں۔ یہ بھی اللہ کی قدرت بڑی عجیب۔ ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں۔ 80 یا 86 یا 87 سال کی عمر ہو گئے، اولاد نہیں ہوئی، تو 87 برس کی عمر میں اللہ سے مانگا۔ اب اللہ تعالیٰ نے سارا سے بیٹے اسحاق پیدا کر دیے، اور ہاجرہ سے اللہ تعالیٰ نے اسماعیل پیدا کی۔ یہ پورے تفصیل قرآن بیان کرتا ہے بڑے عجیب انداز میں۔ حضرت ابراہیم کی ذات کو اللہ نے پورے قرآن میں سب سے توحید کا مؤسس اعظم بنایا، حضرت ابراہیم کی ذات کو۔ میں آپ کو 35 سالہ میری تعلیم کا نچوڑ پیش کرتا ہوں۔ ہم کتابیں پڑھتے پڑھاتے ہیں، 35 سال ہم نے پڑھانے میں گزارے، عربی کتابیں ہی پڑھائی، قرآن اور حدیث اور اس کا خلاصہ۔ حضرت ابراہیم کی ذات بڑی عبرت کا نشان ہے، اللہ کا خلیل ہے۔ سارے انبیاء میں اللہ نے ابراہیم سے دوستی کا فیصلہ کر لیا، کوئی معمولی چیز نہیں۔
नमरूद की तरफ पैगंबर बना कर भेजा। नमरूद ने इब्राहिम को ख़त्म करने के लिए आग रोशन की, जो इससे पहले दुनिया में कोई कर नहीं सका, और इसके बाद ऐसी भयानक आग कोई रोशन कर न सकेगा। और ऐसी ताकत का मालिक नमरूद को बनाया था कि इसका अंदाज़ा हम नहीं कर सकते। लेकिन अपनी हुकूमत के नशे में आकर के उसने खुदाई का दावा दायर कर दिया। इसके नतीजे में वो रांदा दरबार हुआ। इब्राहिम जैसे ज़ात से अल्लाह ताला ने उसकी इस्लाह कराई। हज़रत इब्राहिम उसको हक़ की दावत देते रहे। नतीजतन हर अच्छे इंसान को हिजरत करनी पड़ती है, शहर से निकाल दिया जाता है, ज़िल्लती की प्लानिंग बनाई जाती है, इसको पसपा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जुल्म थोड़ी देर के लिए है, लंबा खींचता नहीं है, अगरचे वक्त हमको लंबा लगता है। हालात पर कुरान बहुत समझ में आता है। जब से मुल्क शाम के हालात हुए हैं, कुरान में बार बार मुताला करने से पता चलता है अल्लाह की कुदरत कितनी बड़ी है। और अंबिया ने जो बर्दाश्त किया है वो समझ में आता है। बाबुल इराक में पैदा हुए और शहर में पैदा हुए। तब नमरूद इसकी नस्ल के सारे बच्चे ज़बा कर देता था। तो हज़रत इब्राहिम की माँ गार में छुपा करके आई थी हज़रत इब्राहिम को, और वहाँ खुदावंद कुद्दूस हज़रत इब्राहिम की ज़िंदगी का निज़ाम करते थे। पैदाइश से हालात आए, पैदाइश पर से हालात, गार से फिर बाहर ले आई, हज़रत इब्राहिम की ज़िंदगी का निज़ाम हो। बचपन से हज़रत इब्राहिम तौहीद के मुअस्सिस आज़म थे। अपने बाप से सवाल किए, अपनी माँ से सवालात किए, क्योंकि घर में बुतों का कारखाना था। कुरान ने यह वाक़या न बयान किया होता तो इंसान की अक्लें इसको कबूल न करती। बाप का मिशन अलग था। हज़रत इब्राहिम को अल्लाह ताला ने इस काम के लिए चुन लिया था। नतीजा ये हुआ बाप बेटे में बनी नहीं, और बाप ने बेटे को कत्ल करने की धमकी दे दी। लइन लम तंतही लअरजुमन्नका या इब्राहिम, मैं तुझे पत्थर मार मार करके संसार कर डालूंगा, मार डालूंगा। अरे इब्राहिम हिजरत कर गए, पैदा हुए थे यहाँ, और यहाँ बाबुल इराक से हिजरत करके अब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुल्क शाम तशरीफ़ ले गए। यही मुल्क शाम जहाँ ये हालात चल रहे हैं, वहाँ से हिजरत करके फिर हिजाज़ मुक़द्दस तशरीफ़ ले गए। और रास्ते में जालिम बादशाह से सामका पड़ता है, जो हर हसीन खूबसूरत औरत को जब बीवी हो सफ़र में साथ में तो उसको कब्ज़ा कर लेता है। वाक़या बहुत लंबा है, मुझे वाक़ये से सिर्फ दरसक की बातें ज़िक्र करनी है। हज़रत इब्राहिम को एहसास हो जाता है कि अगर सारा यूँ बता देगी कि मैं इब्राहिम की बीवी हूँ, तो सारा की खूबसूरती की वजह से ये जालिम बादशाह मेरी बीवी पर कब्ज़ा कर लेगा। हज़रत इब्राहिम ने कहा था, अगर तुझसे बादशाह पूछे कि तेरा रिश्ता क्या है तो बता देना कि मेरा भाई है, इस वजह से कि मुझ पर ईमान लाने वाली तो मोमिन बहन है, और ईमान निस्बत से मैं तेरा नबी भाई हूँ। बस अल्लाह ताला ने निज़ाम बना दिया। वही तौरिया हज़रत सारा ने कर लिया। हज़रत सारा की जान फिर भी उसने छोड़ी नहीं, जबकि उसकी तरीका ये था कि बीवी पर कब्ज़ा करता था, बहन पर नहीं। उसने इस कानून को भी बदल करके ज़बरदस्ती कब्ज़ा करना चाहा। सारा खुदा रसीदा बुजुर्ग थे। जब आदमी अल्लाह का काम करता है और अल्लाह की निस्बत से अल्लाह की तरफ माइल होता है तो अल्लाह दुखों में मदद करता है। दुखियों का दुख दर्द दूर करने वाली ज़ात अल्लाह की है, लेकिन दुखों में अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होने वाले दुखी बहुत कम हैं। जब दुख आए 2 रकात नमाज पढ़े रात के अंधेरे में, घर वाले सोए हुए हैं, बच्चे सोए हुए हैं, मुसल्ला बिछा दे, ऐ अल्लाह मैं दुखी हूँ, दुख तेरे फैसले से आता है, मैं इसको कबूल करता हूँ, लेकिन मेरे बस का नहीं, मेरी ताकत से ये और है, अपने फजल से इसको दूर कर दे। वो दुखियों का दुख दर्द दूर करने वाला है। और उससे जब आदमी की सुलह हो जाती है तो फिर वो दुख दर्द दूर हो जाता है। ये जालिम
अपने फैसले में बहन पर दस्त दराजी नहीं करता, लेकिन सारा पर दस्त दराजी करना चाहा। हजरत सारा ने अल्लाह से कहा, ऐ अल्लाह, मेरे इज्जत और इफ़्फ़त की हिफाजत तेरे अलावा कोई नहीं कर सकता। जिस जालिम के दिल में तूने पर्दा चाक करने की ताकत दी है, उसी जालिम से मेरा पर्दा बाकी रखने वाली जात भी तेरी ही। जब हजरत सारा की तरफ हाथ बढ़ाता है तो पूरा जिस्म उसका लकवा लग जाता है। इतना जालिम बादशाह, ये एक औरत की दुआ का असर है। ऐ अल्लाह, मेरी इज्जत की हिफाजत तूने की है, और इस जालिम से जो ज़बरदस्ती मेरी इज्जत के दर पे हो रहा है, तो मेरी इज्जत बचा ले, इसलिए कि मेरे नामूस में किसी ने हाथ नहीं डाला है। औरत की ज़िंदगी में सबसे कामयाब जेवर उसकी इज्जत की हिफाजत। इसीलिए एक मर्तबा दरबार नबूवत था, मस्जिद नबवी थी, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस लगी हुई थी। एक बहस हुई, औरत के लिए सबसे खूबी की चीज़ क्या है? औरत के लिए सबसे खूबी की चीज़ क्या है? औरत में सबसे वेलसेट चीज़ कौन सी है? किसी ने क्या, किसी ने क्या, किसी ने किया, कोई फैसला नहीं हुआ। अल्लाह के पैगंबर का हुजरा मुबारक और अली का हुजरा मुबारक सैयदा फातिमा का मिला हुआ था, आज भी। अच्छा, आज जब हम मदीना मुनव्वरा जा रहे हैं, वो जालियां देखते हैं हुजरा शरीफ, ये पूरा हुजरा पेक है और उसके ऊपर दूसरा हुजरा है और उसके ऊपर दूसरी छत है। आम मतलब लोग ये समझते हैं कि ये गुंबद खदरा के नीचे जो है हुजरा मुबारका है उसी के नीचे। लेकिन जिस वक्त सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के टाइम में अफगानिस्तान में मदीना मुनव्वरा में सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का दौर था, तब दो ईसाइयों ने आका के रूह मुबारक की तरफ, आका के रोज़े मुबारक में जसद अक़दस को निकालने की नापाक साजिश जो रची थी, उस वक्त सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के टाइम में इसको पैक कर दिया गया है, ज़मीनों के नीचे और चारों तरफ, और पूरा कमरा पैक, उसके ऊपर दूसरा कमरा, उसके ऊपर गुंबद खदरा है। आप अगर मातबर तारीख का मुताला करते हैं तो पता चलेगा। खैर, बात इस पर चल रही थी कि कुल कायनात का खुलासा इमामुल अंबिया ताजदार मदीना अहमद मुश्तबा हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजलिस में बात छिड़ गई, कोई फैसला नहीं हुआ। इतने में हज़रत अली को कोई ज़रूरत पेश आई, फातिमा के पास तशरीफ़ ले गए। बीवी है, रसूलुल्लाह के दामाद हैं, चचेरे भाई हैं, बड़े आली कदर मंजिलत के इमाम हैं, हसनैन करीमैन के वालिद बुजुर्गवार हैं, बहुत ऊंचा मकाम हज़रत अली का है। फैसलों का इल्म अली के ऊपर खुदा ने ख़त्म कर दिया, चुटकियों में फैसला हज़रत अली कर डालते थे। इसीलिए तो नबी ने फरमाते हैं, आना मदीनतुल इल्म अलीयुन बाबूहा, मैं इल्म का शहर, अली उसका दरवाज़ा। इस ख़ानदान को खुदा ने अजीब कबूल किया। तो हज़रत फातिमा ने फरमाया, पूछा क्या हो रहा है? का एक मसला छिड़ गया है, औरत के लिए सबसे खूबी की चीज़ क्या है? का नबी जी ने क्या फरमाया? तो अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है, बात चल ही रही है, क्योंकि मेरा पैगाम मेरे अब्बू को और रहमतुल लिल आलमीन कुल कायनात का खुलासा अहमद मुश्तबा हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ कर देना कि फातिमा की राय ये है, औरत के लिए सबसे खूबी की चीज़ ये है कि वो किसी को न देखे और उसे कोई न देखे। बेटी है, और हमारी आपकी नहीं, रसूलुल्लाह की बेटी है, जन्नत की औरतों की सरदार है, जिसकी रग रग में पैगंबर की वो मोहब्बत भरी हुई है कि नबी रुखसत होते होते अपनी बेटी को अपनी मौत की खबर दे रहा है, और अपनी बेटी का कान अपनी सीने से लगा रहा है, और बेटी झुक करके अपने बाप की सीने पर अपना सर रख रही है, और नबी फरमाता है, बेटी मैं रुखसत हो रहा हूँ। ऐसा कोई वाक़या दुनिया में आपने देखा है? वो है अहमद मुश्तबा हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।
ماں باپ اولاد کا پیار کتنا زیادہ ہے. اور نبی جب دنیا سے رخصت ہو رہا ہے تو اپنی بیٹی کو اطلاع دے رہا ہے، بیٹی میں اب دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں. فاطمہ جیسی بیٹی پر کیا بجلیاں گزر رہی ہیں. حالانکہ امی عائشہ کی گود میں ہے نبی کا سر مبارک، کھوڑے میں ہے. حضرت عائشہ نے پلاٹھی مار دی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکرات میں اپنا سینہ مبارک حضرت عائشہ نے بت مار لی تھی اور اپنی چھاتی سے لگا لیا. حدیث میں تو کیفیت بیان کی. تب بیٹی تشریف لاتی ہے اور بیٹی کی آمد پر باپ کی کیفیت الگ ہو جاتی ہے. بیٹی کو وہ پیار دو. ہر باپ کو چاہیے کہ بیٹی کو وہ پیار دے. آج بیٹیاں باپ کے پیار سے محروم ہیں. باپ یہ سمجھتا ہے میں نے حق کرا دیا بس مسئلہ ختم ہو گیا. نہیں، یہ بہت پاکیزہ رشتہ ہے. کئی بیٹیاں درجنوں بڑھاپے میں ماں باپ کا ساتھ اولاد میں بیٹیاں دیتی ہیں. بیٹوں کی نگاہ دولت پر باپ نے کیا چھوڑا ہے بلکہ زندگی میں، اور بیٹی کی نگاہ ماں باپ پر ہوتی ہے. جہاں کہیں ہو اس کے دل میں ہوتا ہے کہ میرا باپ کیا کر رہا ہوگا، میری ماں کیا کر رہی ہوگی. بہت پاکیزہ رشتہ ہے. تو سیدہ فاطمہ نے کہا میرے ابو سے کہہ دینا آقا نے فیصلہ فرما دیا، عورت کے لیے زندگی میں سب سے خوبی کی چیز یہ ہے کہ وہ کسی کو نہ دیکھے اور اس کو کوئی نہ دیکھے. اسی لیے تو فاطمہ کا جنازہ رات کے وقت نکلا، چادر ڈال دی گئی. مدینے میں عجیب کوہرام مچا ہوا تھا. 6 مہینے تک بقید حیات رہی. پھر 6 مہینے کے بعد اللہ کے پیغمبر کی رحلت کے بعد سب سے پہلے فاطمہ اللہ کی رحمت کے آغوش میں تشریف لے گئی. تو حضرت سارہ اللہ سے دعا کی، اے اللہ تو نے میری عزت کی، میری لاج کی، میری حیا کی حفاظت کی ہے. میرے شوہر ابراہیم کے علاوہ تو نے میری عزت اور لاج اور حیا کی حفاظت کی ہے. میرے ناموس کو تو نے محفوظ کیا ہے، تو میری مدد کر. اس کے ہاتھ میں لقوہ لگ گیا. اب وہ سہم گیا ظالم. پھر حضرت سارہ سے کہا دعا کر دے میں اچھا ہو جاؤں، چھیڑ چھاڑ نہیں کروں گا. حضرت سارہ نے دعا کر دی، اچھا ہو گیا. پھر چھیڑ کی، پھر واپس لقوہ لگا. اب واپس حضرت سارہ سے کہا دعا کر دے، میں چھیڑ چھاڑ نہیں کروں گا. ایک ظالم، ایک بن کمرہ ہے، ایک سلطنت کے عراق کا مالک اور ظلم جس کی گھٹی میں پڑا ہوا ہے. تیسری مرتبہ میں اس نے توبہ کی اور ہاجرہ ہدیے میں کر دی. اللہ کی قدرت دیکھو. ابراہیم یہاں دعا کر رہے ہیں، اے اللہ رب ہب لی من الصالحین، ایک نیک لڑکا دے دے. فبشرناہ بغلام حلیم. اسی ہاجرہ سے اللہ تعالیٰ نے اسماعیل پیدا کی اور سارہ ان سے اسحاق پیدا کی. تو سارہ سے اسحاق بیٹے ابراہیم کے ہوئے اور ہاجرہ سے اسماعیل پیدا ہوئے. پہلے ہماری مائیں گھروں میں ہاجرہ رکھتی تھی، بھلے حاجو کہتے تھے لیکن اچھا تھا، ہاجرہ نام تھا. بھلے حاجو بولتے ہوں لیکن یہ ہاجرہ ہے، اس سے حاجو ہوا ہے، اچھا ہے. آج کے ماڈرن گوگل کے ناموں کے مقابلے میں یہ بہت مبارک نام ہے. ہر گھر میں ہاجرہ تھی، بھلے حاجو کہتے ہو. ساربائی تھی، یہ سارہ سے نکلا ہے، پھر اس کو ساربائی کہہ دیا، پھر اس کو سابائی کہہ دیا، لیکن اوریجنل نام سارہ ہے. ابراہیم کی بیوی کا نام سارہ تھا. ہمارے پرانے لوگ یہی باتیں سن کر نام رکھتے تھے. اور آج کا نوجوان کیا کرے گا؟ گوگل میں سرچ کرے گا موبائل میں. اور امام حسین کا قاتل شمرن ہے تو اس میں شمرن نام رکھے گا، حالانکہ اسے یہ معلوم نہیں کہ یہ امام حسین کا قاتل ہے. بس اس نے تو گوگل کے پیچھے چلا ہے. ٹھیک ہے، اپنی دنیاوی معاملات کے اندر تمہیں ضرورت پڑتی ہے تم اس کا استعمال کرو، لیکن دین پورا محفوظ ہے. اس پورے محفوظ دین کو محفوظ دین کے دائرے میں رکھ کر اس پر عمل کیا جائے گا. تو حضرت ابراہیم کے ایک بیٹے اسحاق ہو گئے، ان کے بیٹے یعقوب ہو گئے، ان کے بیٹے یوسف ہوئے،
اور ابراہیم کے ایک بیٹے اسماعیل ہوئے، دونوں کی مائیں الگ الگ ہے، ایک کی ماں ہاجرہ ہے، ایک کی ماں سارہ ہے۔ بات یہاں سے چلی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے توحید کا مؤسس اعظم بنایا، اور ان کی اولاد میں حضرت یعقوب نے اور ان کی اولاد میں 12 بیٹوں نے اس خطے کو آباد کیا۔ اس کو ملک شام کہا جاتا ہے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ پیشین گوئیاں ملک شام کے بابت حدیث اور فقہ کی کتابوں میں ہیں۔ آپ کی ایک میں نے روایت پڑھی تھی، للمسلم علی المسلم خمس، عید المرید، اتباع الجنائز، تشمیت العاطش، رد السلام، اجابت الدعوہ۔ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہے۔ ایک، سلام کرے جواب دے، دعوت کرے قبول کرے، چھینک آئے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہے، انتقال ہو جائے جنازے میں ساتھ میں چلا جائے۔ یہ 5 حق ایک مسلمان کے بحیثیت مسلمان دوسرے مسلمان پر لاگو پڑتے ہیں۔ تو انسان کے ساتھ ایک اس کا دل ہے جو ڈابی طرف ہوتا ہے، اور ایک اس کا نفس ہے، اور نفس کی جمنی طرف، دل کی جمنی طرف فرشتہ ہے، اور دل کی ڈابی طرف شیطان ہے۔ شیطان برائیوں کے وسوسے ڈالتا ہے۔ اس کا آسان علاج، جب گناہ کا وسوسہ دل میں آئے، وسوسہ کسے کہتے؟ خیال، اس کو زبان میں لاوے نہیں تب تک وسوسہ ہے۔ جب اس کو زبان میں لے آئے تو وہ عمل بن جاتا ہے۔ پھر کبھی وہ زبان کا عمل بنتا ہے، کبھی وہ ہاتھ کا عمل بنتا ہے۔ خالی وسوسہ ہے، اس پر کچھ بھی نہیں۔ اس کا علاج بہت آسان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، وہ وسوسہ ختم۔ کوئی بھی وسوسہ، لیکن وسوسہ جب زبان پر آ گیا تو وہ زبان کا عمل بن گیا۔ وسوسہ جب اعضاء پر آ گیا تو وہ انسان کا فعل بن گیا، عمل بن گیا، اور اس کے اوپر احکام مرتب ہوتے ہیں۔ اب شیطان چاہتا ہے کہ اس نفس کو برائیوں کی طرف حکم کرتا ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، ہر انسان کا نفس، انبیاء کے قلوب محفوظ ہے، لہذا انبیاء کرام علیہ السلام کا معاملہ الگ ہے۔ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کی بھی اللہ حفاظت کر لیتے ہیں، ان کا شیطان نفس کا نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، وہ عصمت کی وجہ سے اور حفاظت کی وجہ سے۔ پھر جب انسان دینی ماحول میں رہتا ہے، نفس ملامت کرتا ہے کہ یہ گناہ اچھی چیز نہیں، کسی کی آبرو گرانا اچھا چیز نہیں، کسی کا جو ہے حق برباد کر دینا اچھی چیز نہیں، کسی کا نقصان کر دینا اچھی چیز نہیں، کسی کو تکلیف پہنچانا اچھی چیز نہیں، نفس ملامت کرتا ہے۔ یہ اچھے صفات ہیں۔ جب بار 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 نفس اس پر ملامت کرتا رہے گا اور زندگی کے آخری سانس تک، جس وقت انسان کی روح قبض ہوگی، تو اس وقت فرشتہ کہے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنت۔ 70,000 فرشتے ایک انسان کی روح لینے کے لیے آسمان سے چھوٹتے ہیں، 70,000 فرشتے ملک الموت کے ساتھ۔ جنتی موت ہوئی تو جنتی کفن، جنت کی خوشبو، عجیب قسم کا کوہرام مچا ہوا ہوتا ہے، اور جیسے گوندے ہوئے آٹے میں سے بال نکالتے ہیں، اس کی روح نکال لی جاتی ہے۔ حالانکہ جان نکالنا بہت سخت ترین کام ہے۔ ماتھے سے نکالتے ہیں، کھمبوں پر ٹھہرا دیتے ہیں، کھمبے سے نکالتے ہیں، کمر پر ٹھہرا دیتے ہیں، کمر سے نکال کر گھٹنے پر ٹھہرا دیتے ہیں، گھٹنے سے نکال کر ٹخنے پر ٹھہراتے ہیں، اور ٹخنے سے نکال کر پیر کے انگوٹھے سے روح نکالی جاتی ہے۔ اس کو سکرات کہتے ہیں۔ ان للموت سکرات و ان للموت غمرات۔ نبی جی عائشہ کی گود میں ہیں، بیٹی فاطمہ پاس میں کھڑی ہوئی ہے، آقا نے اپنا دست مبارک پیالے میں رکھا ہوا ہے، اور پیالے میں پانی ہے، اور پانی میں آقا نے ہاتھ ڈالا ہے، اور
प्याले में भिगो कर हाथ चेहरे पर मल रहे हैं। इन्न लिल मौत सकरात व इन्न लिल मौत गमरात, अपनी उम्मत को बता गए मौत में सख्तियाँ बहुत है, मौत में झटके बहुत है। नबी अल्लाह ने महफूज रखा, लेकिन उम्मत को बता दिया कि ये बहुत नाजुक टाइम है, बहुत नाजुक वक्त है। जिसके दरबार में दाखिले के लिए मलकुल मौत को इजाज़त लेना शर्त हो, वो दरबार क्या होता है? वो फरिश्ता कहता है, खुदा की कसम, जब से अल्लाह ने मुझे पैदा किया है आज तक कितना ही बड़ा दरबार हो और कितना ही बड़ा रावण खा हो, मुझे किसी के यहाँ इत्तिला देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एक दरबार मोहम्मद रसूलुल्लाह का वो है कि जिनके घर में इजाज़त के बगैर मेरा दाखिला हराम है। मैं रूह लेने के लिए आया हूँ, अल्लाह के बुलावे पर आया हूँ, लेकिन नबी से इजाज़त ली गई, इजाज़त हो तो मैं दाखिल होऊँ। कितना बड़ा शहंशाह, कितना बड़ा अल्लाह के यहाँ आली मकाम हमारा नबी। आदम को ये शर्फ हासिल नहीं, नूह, मूसा, ईसा, इब्राहिम को ये शर्फ हासिल नहीं, सिर्फ और सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कभी हमने सोचा, कभी भी हमने सोचा हमारे नबी का मकाम क्या है? कितना आली मकाम। जब आए हैं अल्लाह के पैगंबर के साथ जिब्रील भी तशरीफ रखते हैं। जिब्रील आपके मुशीर हैं। जिब्रील से नबी मशवरा लेता था। तो जिब्रील से पूछा क्या करना चाहिए? क्या देखो जन्नत सजा ली है अल्लाह ने, तैयारियां अर्श पर मुकम्मल हो चुकी है, बस अल्लाह का दरबार ऐसा सजा है कि इससे पहले ऐसा कभी नहीं सजा। अब आपका इंतज़ार है, अगर आप आना चाहते हैं तो ये ले जाएंगे, और अगर आप रहना चाहते हैं तो आपके ऊपर कोई उफ करने वाला नहीं। तो क्या करना चाहिए? तो अल्लाह इंतज़ार में है, जन्नत अजीब सज चुकी है, बस आपका ही इंतज़ार है खाली। कुर्बान जाएं अहमद मुश्तबा हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह, पढ़ो एक मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिब्रील, मेरे बाद मेरी उम्मत का क्या होगा? रुखसत होने से पहले नबी पूछता है कि मेरे बाद मेरी उम्मत का क्या बनेगा? कहता आपकी उम्मत के लिए दो अमान थे, आपकी उम्मत के लिए दो अमान थे। मा कान अल्लाहु युअद्दिबुहुम व अंत फीहिम, जब तक आप मौजूद रहे आपकी पूरी उम्मत आम अजाब से बच गई। अगर आप अल्लाह के बुलावे पर जन्नत की सजावट में तशरीफ़ ले जा रहे हैं तो ये अमन तो ख़त्म हो जाएगा। वमा कान अल्लाहु युअद्दिबुहुम व हुम यस्तगफिरून, और क़यामत तक के लिए आपकी उम्मत का एक अमान बाकी है। जब तक आपकी उम्मत गुनाहों पर तौबा इस्तिग़फ़ार करती रहेगी तब तक अल्लाह इनको अमन में रखेगा। फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब एक अमान मेरी उम्मत के लिए बाकी है, अल्लाह के नबी ने इजाज़त दी, तब मलकुल मौत की एंट्री अंदर हो सके, अंदर एंट्री खाली हो सके, वरना उसको किसी के घर में दाखिले की इजाज़त लेनी नहीं पड़ी। हाँ, लेकिन यहाँ मुकल्लफ किया। मकाम कितना है ऊंचा, अल्लाह के यहाँ नबी की अजमत का क्या हाल है। जिनके रूखे अनवर की कसम कुरान खाए वद्दुहा, इनके जुल्फ़हाए मुबारक की कसम कुरान खाए वल्लैल इज़ा सजा, जो मक्का में बैठे बैठे यूं कर दे इक़्तरबत साअत वन्शक़्क़ल क़मर, और 7,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर फैली हुई मसाफत में और ज़मीन से 5,000 किलोमीटर की ऊंचाई में पहले आसमान पर चांद के 2 टुकड़े हो जाएं और मक्का वाले अपनी आँखों से उसको देख ले। हुकूमत कैसी, ताकत कितनी बड़ी, लेकिन जिंदगी भर नबी ने किसी को एक तमाचा भी नहीं मारा। वह हाथ जुल्म से कैसा पाक, कभी भी नहीं, अरे जंगों में भी नहीं। 27 मरतबा नबी को मैदान में उतरना पड़ा दुश्मनों के मुकाबले में। अभी एक सफ़र से मैं आया, साथियों ने कहा कि फिर अल्लाह के नबी को जंग क्यों करनी पड़ी? मैंने, नबी ने कोई जंग नहीं की। 27 मरतबा नबी मैदान में उतरा,
40 साल एलान नबूवत से पहले मक्के में क़याम रहा, एलान नबूवत के बाद 13 साल मक्के में क़याम रहा। 53 साल में मक्का वालों ने आपकी ज़िंदगी को अजीरन कर दिया। 2 मरतबा सहाबा हबशा हिजरत कर गए। अब मक्का वालों ने बदसलूकी की, नबी ने छोड़ दिया, मक्का छोड़ दिया, चलो मदीना तशरीफ ले गए। यहाँ आने के बाद 1 साल पूरा हुआ, दूसरा साल शुरू हुआ। अब मक्का वाले 450 मील दूरी पर आकर के मदीनतुल मुनव्वरा के करीब आकर के जंग की ठानी। तो जब कोई किसी ने आसरा लिया हो और दूसरे के घर जाकर के अपनी पावर और तेवर दिखाएं, फिर अल्लाह ने फरमाया अब इनको जवाब दो। उस जवाबी कार्रवाई 27 मरतबा करनी पड़ी 10 साल में। उनमें 9 बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हुई और 9 बड़ी बड़ी लड़ाइयों में भी दुश्मनों की मरने वालों की तादाद 1000 कम 50। ये है नबी रहमतुल लिल आलमीन। ऐसी रहमत का पैकर पैगंबर अल्लाह ताला ने बना कर भेजा। हमारे दिल में अजमत लगी है, हमारे दिल में मोहब्बत लगी है, दावत तो है। अजमत का मतलब क्या है? क़ुर्रतु ऐनी फ़िस्सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। नबी का हुलिया अपनी ज़िंदगी के अंदर बसाया जाए, अपनाया जाए, तालीमात और सुन्नतों का फॉलो किया जाए। नबी जी कैसे खाना खाते थे? हम इस तरह खाना भाई खाना हम और आप सब खा रहे हैं, दुनिया की हर मखलूक खा रही है। हमारे नबी जी कपड़ा बिछा दिया करते थे, और किसके घर में कपड़ा नहीं होता? कभी चमड़ा का जो है टुकड़ा बिछा दिया करते, कभी कपड़ा बिछा दिया करते। उस ज़माने में मामूली खाने होते थे, कभी चमड़े के दस्तरखान पर बिखेर दिए जाते थे और उसी को लेकर के खा लिया जाता था। कभी 2-2 महीना तक घर में खाना बनने के नौबत नहीं आती थी तो खजूर और पानी पर गुजर होता था। वो टोपी पहन जो है सर ढांक दिया करते थे, सर ढांक दिया करते थे। कुरान ने कसम खाई वल्लैलि इज़ा सजा। 40 जन्नती मर्दों की ताकत नबी में थी, 40 जन्नती मर्दों की ताकत। एक जन्नती मर्द 70,000 हुरों पर फेरा करेगा, तो 40 जन्नती मर्दों की ताकत दुनिया में थी। लेकिन पैगंबर ने कभी एड़ी मार करके ज़मीन में नहीं चला, पैगंबर कभी ऊंचा ऊंचा पैर लेकर के ज़मीन में नहीं चला, निगाह नीची और छाती दबा करके। अलबत्ता कदम में क़ुव्वत और ताकत पैगंबर की बहुत थी, गोया कि ऊंची जगह से नबी नीचे उतर रहा है। 40 जन्नती मर्दों की ताकत के साथ हमारे नबी ज़मीन पर चला करते थे। लेकिन अफला अबकुन अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा न बनूं? खाना इसी तरह दस्तरखान पर आप खाते थे। कुरान ने कसम खाई वल्लैलि इज़ा सजा, जुल्फ़हाए मुबारक की तारीकी की कसम, पूरे सर मुबारक और पूरी दाढ़ी मुबारक में 17 से ज़्यादा सफ़ेद बाल नहीं थे और उम्र 63 साल की। 17 से ज़्यादा सफ़ेद बाल नहीं, और तेल बहुत इस्तेमाल करते थे। टोपी के नीचे कपड़ा रहता था और वो हर वक्त तेल में बसा हुआ रहता था। जब आका गुस्ल फरमाते थे और इस तरह सर्दियों में बाहर धूप में तशरीफ़ रखते थे तो इन सफ़ेद बालों की चमक पर जो है चांद शर्मा जाता था। इन सफ़ेद बालों की चमक पर चांद शर्मा जाता था। ऐसी तो उन सफ़ेद बालों के अंदर नूरानियत थी। अब खाली पूरे सर मुबारक और दाढ़ी गंजान थी। आप बाल रखते थे तो यहाँ तक वफरा, जब बाल लेने की बारी आती थी तो कान की लौ तक, और बड़े हो गए तो आधी गर्दन तक, जिसको जम्मा लिम्मा वफरा कहा है। नबी पढ़ने जैसा है, आपकी सीरत का मुताला करने जैसा है, आपका हुलिया मुबारका। सहाबा ने अल्लाह के नबी का ज़ाहिर भी बनाया, अल्लाह के नबी का बातिन भी बनाया। तो मैंने रिवायत पढ़ी थी, एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर 5 हक है। ओदुल मरीद, बीमार पड़े तो खबर निकालो, बीमार की खबर निकालने का हुक्म है। जब सुबह में बीमार की खबर निकालने के लिए जाए तो शाम तलक जो गया ने खबर निकालने के लिए 70,000 फरिश्ते उसके लिए मगफिरत की दुआ करते हैं। यह अमल 5 मिनट का है, 10 मिनट का है, 15 मिनट का है, फिर तो आप चले जाएंगे। खबर निकालने वाला थोड़ा घंटों ठहरता है, लेकिन सुबह से शाम तलक कितने 70,000 फरिश्ते मगफिरत की दुआ करेंगे। अगर शाम को चले गए तो सुबह तक 70,000 फरिश्ते मगफिरत की दुआ करेंगे।
70,000 फरिश्ते मगफिरत की दुआ करेंगे। पहले लोग बीमार की खबर निकालते थे, अब तो टेलीफोन पर, अब तो इससे भी बुरा हाल हो गया, मोबाइल में मैसेज कर देते हैं। ये इस्लाम में तरीका नहीं है, मोबाइल पर मैसेज कर देना। पहले लोग कंकोत्री ले नहीं थी तो घेर घेर जाइने दावत देता था, वो ज़माना था। वो है असल मोहब्बत कि आदमी घर जाए। देखो 2 हाथ से मुसाफा होता है और बराबर अंगूठे से अंगूठा मिलाकर हरकत दी जाती है, इसमें मोहब्बत का सबूत पेश किया जाता है। अब तो मोहब्बतें सब रुखसत हो गई, देते वक्त आवाना थोड़ा चाहिए अपनी दावत नहीं देवाई। ये एक मिजाज होता है इंसान। और पहले दिल से दिल मिलता था, चेहरे से चेहरा मिलता था, इंसानियत वजूद में आती थी। और आज जानवरपना वजूद में आ रहा है। अब तो व्हाट्सएप पर दावत दे दी, या ये है कि आपने फ़ोन पर मैसेज कर दिया। ये इस्लाम का तरीका नहीं। ठीक है, किसी मजबूरी के दर्जे में अगर आप नहीं पहुंच सकते हैं, वो सब एक्सीडेंटली चीज़ें हैं, वरना हालात यही हैं, तरीका तो यही है, रूबरू आदमी मिले। यहाँ पर यही मसला बयान किया। इयादत, खबर निकालने जाए, उसकी तबीयत के मुताबिक कोई चीज़ लेकर जाए, उसकी मुलाकात मुमकिन हो तो मिले, पेशानी पर हाथ रखे, लाबास तहुरुन इंशाअल्लाहु ताला, अल्लाह आपको अच्छा कर देंगे। कितना इस्लाम में पाकीज़ा तरीका। मैं आपको डंके की चोट चैलेंज करके बताता हूँ, यहूदी मजहब में, ईसाई मजहब में, हिंदू धर्म में, दुनिया का कोई भी धर्म इयादत का ये तरीका है? बताओ मुझे। हम गुलाम बन जाएं, हम उनके कदमों में गिर जाएं, हम उनके कदमों की पैरों की धूल बन जाएं। ये सिर्फ मजहब इस्लाम में। दिन में सुबह में जाए खबर निकालने के लिए, और तरीका बता दिया। देखो मुलाकात मुमकिन हो तो, अब आईसीयू में होता है तो हॉस्पिटल में भागता है, आईसीयू के दरवाजे तोड़कर अंदर जाएगा, हराम है, हराम है, हराम है, मना है, नहीं जा सकते। क्यों भाई? घर पर तो जाते नहीं है। ये अभी जहाँ हॉस्पिटल के अंदर अलग बेड, जहाँ हमारे जगह बनाई गई है, वहाँ उनके रिश्तेदार से खबर पूछ लो, अंदर नहीं जा सकते, मना है। इलाज के लिए आया है, उसकी सेहत की फिक्र हो रही है, अब इनमें इन्फेक्शन होता है, वो परेशान होता है अंदर, रिश्तेदार परेशान, डॉक्टर अलग रिश्तेदारों पर गुस्से होता है, उसका इलाज खातिर खा नहीं करता है, परेशान करके निकाल देता है। इस्लाम ने तरीका बताया, घर जाओ, जब तंदुरुस्त हो जाए घर आए। वहाँ उसकी मिलने की जगह है, रिसेप्शन में उनसे मिल लो, उनको पैसे की ज़रूरत है, उनके इलाज मुआलजे में कोई मशवरा है, इस्लाम ने पाकीज़ा तरीका बताया। इयादत, बीमार की इयादत करो, उदुल मरीज। अब हम बयान कर देते हैं तो कहते हैं मौलवी साहब ने कहा है तो फुला हॉस्पिटल में तो वहाँ जाकर, भले आईसीयू में तो नहीं, ये मना है। उसके रिसेप्शन से ही आपको पूछ लेने का या उनके घर वालों की खातिर मदारात कर लेने की, लेकिन इलाज के बाद इयादतुल मरीज। अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को भेजते थे, आप बीमार के इयादत के लिए तशरीफ़ ले जाते थे। हज़रत साद को जब ज़ख्म लगाता तो आपने मस्जिद में खैमा बना दिया, और मस्जिद के खैमे ही में साहबा 5 वक्त इयादत किया करते थे। हज़रत साद इब्न मुआज़ जब जंग उहुद के अंदर ज़ख्म आया था, मस्जिद ही में खैमा तान दिया था, और मस्जिद ही के खैमे में हज़रत साद की जो है वफ़ात तक के इयादत की मुद्दत पूरी हुई थी। ये मसलहत थी, इयादत के तरीके इस्लाम ने बनाए। उदुल मरीज, उसकी तबीयत के मुताबिक कोई चीज़ साथ में लेकर जाए। इत्तिबाउल जनाइज़, जब इंतकाल हो जाए तो जनाजे में साथ चला जाए। 3 काम हैं, एक गुस्ल और कफन, एक नमाज जनाजा और एक दफन। 4 कामों में कोई आदमी शरीक होगा, अमल के 2 किरात मिलेंगे। साहबा ने पूछा वमल किरात तो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किरात क्या होता है? का एक किरात एक ओहद का पहाड़। और ओहद का पहाड़ क्यों कहा? मदीना में तो जबल सोर भी है। मदीना 2 पहाड़ी के बीच का एक आबाद शहर है।
جس کو یثرب کہا جاتا تھا، جس کو تابہ کہا گیا، جس کو طیبہ کہا گیا، اب قیامت تک کے لیے المدینۃ المنورہ. جب یثرب تھا تب دجال بھی داخل ہو سکتا تھا، لیکن جب اب المدینۃ المنورہ ہو گیا، الا انقاب المدینۃ ملائکہ لا يدخلها الدجال ولا الطاعون. آقا کی روح اقدس کی، جسد اقدس کی حفاظت ہوتی ہے، نہ یہاں طاعون آ سکتا ہے، نہ اس شہر میں دجال داخل ہو سکتا ہے. ارے وہ کیسا شہنشاہ ہے جو روضہ مبارک میں آرام فرما رہا ہے، جس کے حدود میں دجال کا داخلہ خدا نے حرام کر دیا ہے کوئی محمد الرسول اللہ کے علاوہ کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلانے کے بعد بھی ایسی سیکیورٹی رکھی ہو؟ کیا سمجھا ہے ہم نے اس نبی کو جس کے سیکیورٹی کا حال خدا نے یہ بنایا؟ آج ان کی سنتوں کا کیا مذاق اڑایا جا رہا ہے. آدمی سوچے، اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کرے، کیسا مہان پیغمبر خدا نے بنایا، جن کے عظمتوں کے 4 دانگ عالم میں سکے خدا نے ڈال دیے. ایسا نبی، محبوب ترین ذات، اللہ کی سب سے منشا اور مراد. ہم اپنے نبی کی عظمت دل میں پیدا کریں اور پریکٹیکلی سنتوں میں وہ لے آئیں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیت کے جج تھے. جب وہ یہودی تھے، توبہ کی، اسلام عیسائی بن گئے، عیسائیوں میں جج بن گئے. بڑا مطالعہ تھا، مزہ نہیں آیا، حقانیت نہیں نصیب ہوئی. اب اسلام فالو کیا، فارس سے ہجرت کر کے مدینہ آیا. کہاں نبی آخر الزمان ہے یہ یا نہیں؟ یہودیت میں دھوکہ لگ گیا تھا، عیسائیت میں دھوکہ لگ گیا تھا. اب اسلام کو پرکھ کر قبول کرنا تھا کہ کہیں 2 مرتبہ دھوکہ لگا ہے. اور مومن کسے کہتے ہیں؟ المومن لا یلدغ من جوہر واحد مرتین. مومن اسے کہتے ہیں ایک بل سے 2 مرتبہ ڈسا نہیں جاتا. ایک بل سے مومن 2 مرتبہ ڈسا نہیں جاتا. کیا مطلب؟ اب چلتے چلاتے کہیں در کے اندر پیر چلا گیا، ڈس لیا آپ کو کسی نے، اب ہمیشہ یاد رکھیں گے کہ یہاں سے مجھے سانپ نے ڈس لیا تھا. وہ کبھی بھولتا نہیں. مومن اسے کہتے ہیں جو زندگی میں کبھی دھوکہ نہیں کھاتا. 1 مرتبہ دھوکہ کھا گیا، لیکن 2nd مرتبہ کبھی دھوکہ نہیں کھائے گا. اس کا نام ایمان والا ہے. عرض یہ کر رہا تھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے کیا عظمت کا مینار بنایا، کیا عظمت کا مینار. المدینۃ المنورہ علی انقاب المدینۃ ملائکہ لا يدخلها الدجال ولا الطاعون. اور آقا نے فرمایا من صبر علی لوائها وشدتها كنت له شہیدا وشفیعا یوم القیامہ. جو مدینہ کی سختیوں پر صبر کرے، کل قیامت کے دن میں اس کے لیے سفارشی بنوں گا. لوگ حج عمرے میں جا رہے ہیں ان فضائل کو حاصل کرنے کے لیے. انا اول من یشفع اہل المدینہ. سب سے پہلے آقا مدینہ والوں کے لیے سفارش کریں گے، پھر مکہ والوں کے لیے سفارش کریں گے. آقا نے فرمایا انا اول من تنشق عنہ الارض. سب سے پہلے زمین مجھ سے ہٹ جائے گی، میں نکلوں گا. ابو بکر سے زمین ہٹے گی، وہ نکلیں گے، میں جانی طرف لے لوں گا. عمر سے زمین ہٹے گی، وہ نکلیں گے، میں اپنی بائیں طرف لے لوں گا. اور ہم تینوں مل کر کے بقی کی طرف جائیں گے. جب روضہ اقدس پر کھڑے ہوں اور یہ حدیث سامنے ہو اور بقی سامنے نظر آتا ہو اور یہ روایت جب کانوں میں پڑ گئی ہو اور دماغ میں حاضر ہو چکی ہو، تو منظر کے لیے آدمی تھوڑی دیر سسکیاں مارے گا. یہی وہ مقام ہے جہاں سے نبی نکلے گا اور ادھر جائے گا اور مدینہ والوں میں بقی والوں کو لے لے گا اور بقی والوں کو لے کر کے مکہ کی طرف رخ کریں گے اور معلّہ والوں کا انتظار کریں گے اور سب کو لے کر اللہ کے نبی موقع پہ حساب جائیں گے. اور آپ جنت میں نہیں چلے جائیں گے بلکہ اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ ریز ہو جائیں گے. کیا پاکیزہ تعلیم. اتباع الجنائز، اس پر بات ہوئی تھی. احد کا پہاڑ، بھائی جبل عیر بھی ہے، جبل سور، لیکن جبل احد کیوں؟ نبی جی نے فرمایا احد یحبنا ونحبہ. احد کا پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم احد سے محبت کرتے ہیں. ایک پتھر بھی نبی جی سے محبت کرتا تھا. یہ حجر اسود جو کعبے میں رکھا گیا، اسلام آپ نے اعلان کیا 48ویں سال میں، لیکن آپ جس وقت مکے میں قیام پذیر تھے 40 سال تک ہمیشہ حجر اسود آقا کو سلامی مارتا تھا. آقا خود فرماتے انی لأعرفہ الآن کان یسلم علی قبل ان ابعث.
میرے اعلان نبوت سے پہلے بھی وہ مجھے سلامی مارتا تھا. کتنا پاکیزہ نبی، جن کو پتھر پہچانتے ہوں سلامی مارتے ہوں، درخت پہچانتے ہو سلامی مارتے ہوں. ارے اللہ کے نبی کے لیے درخت پردہ بھی کرتے تھے. جب آپ قضائے حاجت کے لیے جنگل میں بیٹھتے تھے، جنگلات کے سفروں میں، دور دور تک کوئی آڑ نہیں، اور انسانی تقاضا تو آدمی کو پورا کرنا پڑے. آقا تشریف لے گئے، دور کوئی درخت تھا، ہاں اومو، ادھر دور درخت تھا، ہاں اومو، دونوں درخت آ گئے، نبی کے پردہ کر دیا. اور نبی نے زمین شک ہوئی، آقا قضائے حاجت سے فارغ ہوئے. اللہ کی عزت کی قسم، نبی کا پیشاب پاک، نبی کا فضلہ پاک ہے. کوئی ناپاک مانے تو وہ کافر ہے. یہ نبی. پھر آقا سے زمین برابر ہو گئی، اور ہاں اومو، جاؤ اپنی جگہ واپس چلے جاؤ. ایسا شاہوں کا شہنشاہ. لیکن زندگی کیسی گزار گئے، زندگی کیسے معمولی گزار گئے. بہت 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 امت کے لیے مشعل راہ بن گئے. اور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اگر زندگی میں کوئی نمونہ ہے تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اتباع الجنائز، جنازے میں ساتھ میں چلو. عمل کے 2 قرات ملیں گے، یعنی 2 احد پہاڑ کے وزن کے برابر ثواب اس کے نامہ اعمال میں. پہلے جنازوں میں کتنے لوگ ہوتے، اب کوانٹیٹی کم ہو گئی. ابھی تو سہولت بھی ہو گئی، بسیں بھی ہو گئی. پہلے لوگ پیدل جاتے تھے اور تقریباً آدھا دن تو نکل જ جاتا تھا. صبح میں جنازہ نکلا تو پاچھا آئیے تو روٹی کھاوانو ٹیم થઈ જાય. یہی طریقہ تھا. اور کتنی نورانیت لگتی تھی. اور جنازہ اٹھا کر کے چھیڑ گھر سے قبرستان جایا جاتا تھا. کتنا لطف آتا تھا. کم از کم بندر جاپے سے لے کر کے قبرستان تک اور واپسی میں بھی. اور آدمی کے دل میں ایک ٹھنڈک محسوس ہوتی اور احساس ہوتا تھا کہ کسی مسلمان کا کوئی حق ادا ہو. اور آج گھنٹوں میں چٹکیوں میں کام نمٹا دیتے ہیں. خیر سہولت پسند انسان ہو گیا، ہم اس کی منع نہیں کرتے، لیکن جو لطف اس میں ہے وہ لطف اس میں نہیں. ہر قدم پر نیکی لکھی جائے گی، ہر قدم پر گناہ معاف ہوگا، ہر قدم پر مسلمان کے حق کی رعایت ادا کی جائے گی. غیر مسلم طاقتیں دیکھے گی تو وہ بھی سائیڈوں میں سڑکوں پر کھڑے ہو جاتے تھے. اسلام ایک پاکیزہ مذہب ہے، ایک پاکیزہ تعلیم کا علم بردار ہے. کوشش اس بات کی کرنی چاہیے. اتباع الجنائز. کیوں بھائی؟ یہ تو مر گیا، لیکن مسئلہ اس کی قبر کا ہے، مسئلہ اس کی برزخ کا ہے، مسئلہ اس کی آخرت کا ہے. تیرے چند قدم چلنے سے اگر اللہ اس کی مغفرت کر دے تو یہ مسلمان کا کام بن جائے گا. تیری جنازے کی نماز میں شرکت سے اس کی مغفرت ہو گئی، اس کی قبر کا کام بن جائے گا. 40 مسلمان کسی کے جنازے کی نماز پڑھ لے، اس کی مغفرت کے لیے کافی ہو گئے. 40 مسلمان. اس لیے اعلان ہوتے تھے. آج اعلان پہلے 60 پڑھتے تھے لاؤڈ کے بغیر. سلیمان حجام 7 پڑھتا تھا پہلے، میں نے اپنی ہوشیاری میں دیکھا. اس سے پہلے اور ہوں گے، اس کے بعد بھی بھومیے لوگ 7 پڑھتے تھے. لیکن کوئی ایسا دعویٰ نہیں کر سکتا تھا کہ ہم نے ساتویں خبر نہ تھی. نہ آج مسجد کے لاؤڈ سے اعلان ہوتا ہے تو بھی کہ ہم نے خبر نہ تھی. ہے نا فرق ہے. کیا اتنا بڑا ڈفرینس کیوں ہے؟ فرق اتنا ہے، عظمت نکلتی جا رہی ہے. پہلے موت کا خوف تھا، ہر ایک سلنڈر ہو جاتا تھا کہ بس کسی کا انتقال ہوگا پتہ چل جائے. اور آج جانے انجانے بن جاتے ہیں. نبی نے اس کی طرف نشاندہی کی. اتباع الجنائز، جنازے کے ساتھ چلو. یہ اللہ کے دربار کا تحفہ ہے. تحفہ آگے ہوتا ہے نا. پہلے اپنے یہاں ناترے کے اندر لوگ پیدل جاتے تھے اور دلہن کو پیش کرنے کے لیے چیزیں چڑھاتے تھے. ایک الگ انداز ہوتا تھا اس کا، ایک محبت بھرا ماحول اس میں بھی تھا. اور خالی اس کی شکر کے اندر غریب آدمی کے یہاں چائے کا نظام ہو جاتا تھا. کچھ رسومات میں مفاد بھی تھے، لیکن چائے کا نظم ہو جاتا تھا. ہم لوگ جب سیڈو گھر منتقل ہوئے، پہلے جنازے میں ہم پہنچے تو رات کا وقت تھا. پڑوسی تھے مسجد، اور کچھ 5 ناریلیاں ان کی زمین سے مسجد کے اندر انہوں نے ہدیہ بھی کی تھی. بڑی عمر کے تھے، میرے دادا کی عمر کے، 75-80 سال کے. غسل دے دیا. غسل کے بعد ہم پہنچے
تو پہنے ہوئے کپڑے واپس پہنا دیے گئے. تو میں نے پوچھا کہ ایسا کیوں، غسل باقی ہے؟ لیکن ہو گیا. خیر پھر وہاں سرہا نے تکیے کے پاس، چادر کے پاس پیسے رکھنے کا رواج. نے کہا یہ کیوں؟ آج بھی کئی جگہوں پر ہے کچھ پیسے رکھتے ہیں، الگ الگ انداز، الگ الگ تیور، ہر ایک کے الگ الگ نظام، ہر ایک کے ہوتے ہیں. کہاں یہ میت پوڑی کا خرچہ ہے کہ غریب آدمی اگر میت پوڑی یعنی کفن دفن یہ سارے اخراجات نہ ادا کر سکتا ہو تو یہ کرے. اتباع الجنائز، جنازوں کے ساتھ چلا جائے، جنازوں کے ساتھ چلا جائے. تشمیت العاطش، مسلمان کو چھینک آئے تو وہ بولے گا الحمدللہ. جب چھینک آتی ہے تو سانس رک جاتی ہے. اگر سانس روکی رہی تو آدمی مر جاتا ہے، اور اگر سانس نکل گئی یعنی چھینک اچھے طریقے سے آ گئی تو نئی زندگی ملتی ہے. اور ہر نعمت پر شکریہ واجب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سالے الحمدللہ سے راضی ہو جاتا ہے. خالی الحمدللہ کہہ دو بس ہو گیا، نئی زندگی ملی الحمدللہ کہے. جواب میں کہے گا یرحمک اللہ. یہ مسلمان کا حق ادا ہو گیا، چھینکنے والے کا حق ادا ہو گیا. امام ابو داؤد سجستانی نے 5 لاکھ حدیثوں سے 4700 حدیثیں جمع کی ہے، اور سنن ابو داؤد میں ہم پڑھاتے ہیں، سارے مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے. 5 لاکھ حدیثیں یاد تھی، اس میں سے چھڑاوٹ کر کے 4700 حدیثیں ابو داؤد میں لائے. وہ دریا کے کنارے پر عصر کے بعد تفریح کرتے تھے. دریا کا چالو پانی تسبیح پڑتا ہے، اور وہاں جب ذکر کیا جاتا ہے تو لذت آتی ہے. جیسے یہ باغیچے کے اندر ذکر کرنے میں لذت الگ ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ تسبیح پڑتا ہے. یہ ناریلی کا پتا تسبیح پڑتا ہے، یہ سورج کی گردش تسبیح پڑتی ہے، یہ ناریلی قیام میں ہے، اور سانپ سجدے میں ہے. ہمارے یہ بھینسے گائے بیل یہ رکوع میں ہے، یہ حدیث میں ہے، کوئی افسانہ اور کہانی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو تقسیم کیا ہے. ساری نماز تسبیح، قیام، رکوع، قومہ، جلسہ، قعدہ یہ سب انسان کو ہے. باقی نماز کا ایک ایک جز تمام جانوروں میں تقسیم ہے. کسی کو سجدہ، کسی کو رکوع، کسی کو قومہ، کسی کو قعدہ، کسی کو جلسہ، کسی کو تسبیح، کسی کو تلاوت. لیکن قرآن ہمارے اندر سب امام ابو داؤد اس طرح اندر دریا کے کنارے تسبیح پڑھتے پڑھتے تشریف لے جا رہے تھے. اندر اسٹیمر میں سے کسی کو چھینک آئی، ادھر کی ہوا تھی، اس نے کہا الحمدللہ. امام ابو داؤد نے سن لیا. اب ناوڑی بھاڑے لی اسٹیمر تک پہنچنے کے لیے. اسٹیمر تک کنارے آتی نہیں، اسٹیمر کنارے آوے تو فنا ہو جائے، اندر چلتی ہے. ناوڑی بھاڑے لی 3 درہم. وہاں گئے اور وہاں جا کر کہا یرحمک اللہ. امام ابو داؤد کا انتقال ہوا. ایک شاگرد نے خواب میں دیکھا. کیا ہوا؟ پہلے تو لوگ بزرگوں کے خوابات بھی ہوتے تھے، حالات بھی پوچھتے تھے. کیا ہوا؟ تو کہا 3 روپے میں اللہ نے جنت دی ہے، 3 درہم میں اللہ نے جنت دی. 5 لاکھ حدیثوں کا امام ابو داؤد، اور کتاب لکھی اتنی بڑی، آج تک پڑھائی جاتی ہے. 700 سال ہو گئے، لیکن 3 روپے میں. کہا کیا ہوا؟ کہا ایک مرتبہ دریا کنارے چل رہا تھا، اندر اسٹیمر میں سے کسی نے چھینکا مسلمان نے، اور اس نے کہا الحمدللہ. تو وہ مجلس الگ ہے، یہ مجلس الگ ہے، جواب دینا واجب نہیں ہے مسئلے میں. لیکن مسلمان کے حق کی رعایت کے لیے میں نے 3 درہم میں بھاڑے کی کشتی، اور وہاں جا کر کے میں نے یرحمک اللہ کہا. ایک مسلمان کے حق کی ادائیگی کے خاطر اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ میری مغفرت کر دی. خالی ایک عمل پر 5 لاکھ حدیث ایک طرف رہ گئی، خالی ایک عمل. مسلمان کی عزت اللہ کے یہاں کتنی بڑی ہے. واللہ ما اعظمک. عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کعبہ، اللہ نے تجھے عزت تو کیسی دی ہے. کائنات گھوم رہی ہے چہرے چاروں طرف، خالی فرض نماز کی 5-7 منٹ، 8 منٹ، 10 منٹ، پورے دن کے اندر 50 منٹ طواف بن دیتا ہے 24 گھنٹے میں. میگزیمم 1 کلاک، 23 کلاک کنٹینیو طواف چالو، لاکھوں کی تعداد میں. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں تیری عزت تو دیکھ، اور اللہ بھی تیری عزت مانتا ہے، لیکن خدا کی قسم مسلمان تجھ سے بھی بڑی عزت کا مالک ہے. مسلمان تجھ سے بھی بڑی عزت کا مالک ہے. یہ عبداللہ ابن عمر کا صاحب زادہ
بہت مشہور متبع سنت شخص. ایک مرتبہ رابعہ بصری تھی. حسن بصری کا ٹائم تھا، کبار تابعین میں سے ہیں، جیسے حجاج ابن یوسف ثقفی کو سیدھا کرنے والے لوگ. حسن بصری روزانہ سمندر پر مصلی ٹیکا دیتے تھے. یہ ولیوں کی کرامتیں ہیں. اب لوگ کہتے ہیں کرامت، بھائی ولیوں کی کرامت حق ہے. جو ولی کی کرامت نہ مانے وہ زندق ہے، بددین ہے. مصلی بچھا کر نماز پڑھتے. رابعہ بصریہ کو کوئی مسئلہ پوچھنا پڑا. حسن بصری کے گھر گئی. حسن بصری نہیں تھے. کہاں ہیں؟ کیونکہ ان کا ٹائم مراقبے کا ہے. کہاں مراقبہ کرتے ہیں؟ تو کہ وہ تو معلوم نہیں آپ کو، سمندر کی پشت پر مصلی ٹیکا دیتے ہیں اور وہاں پڑھتے. یہ کرامت تھی حضرت حسن بصری. رابعہ بصریہ عورت تھی، پریشان تھی، مسئلہ معلوم کرنا تھا، تھے نہیں، غصے میں آ گئی. اور ان کی کرامت تھی ہوا پر مصلی ٹیکا دیتی تھی. ہوا میں مصلی ٹیکا دیتی تھی. یہ ولیوں کی کرامتیں ہیں. جہاں حسن بصری کا مصلی دریا کی پشت پر تھا وہاں دریا ٹیکا دی، وہاں سمندر میں جا کر کے ہوا میں مصلی ٹیکا دی. حسن بصری نے فوراً مصلی سمیٹ لیا اور فرار ہو گئے کنارے کی طرف. عورت نے اصلاح کر دی حضرت حسن بصری. فرمایا رابعہ بصریہ نے، بھائی اگر پانی کی پشت کے اوپر مصلی بچھا دینا کوئی کمال کی بات ہے تو ہوڑیاں سب پانی پر تیرتی ہے نا. ہوڑیاں سب کس پر تیرتی ہے؟ پانی پر. وہ تو ٹنوں منوں کے حساب سے وزن لے کر تیرتی ہے. اور دیکھ، اگر رابعہ کی طرح ہوائی میں مصلی ٹیکا دینا کوئی کمال کی بات ہے تو مکھیاں کہاں اڑتی ہے؟ ہوا میں اڑتی ہے. تو انسان سے مکھی بن جانا کوئی کمال تھوڑا ہے، اور انسان سے ہوڑی بن جانا کوئی کمال تھوڑا ہے. انسان تو وہ ہے جو انسانوں میں رہ کر انسانوں کے کڑوے کسیرے حالات برداشت کر کے انسانیت کو منزل مقصد تک پہنچا دے. یہ انسانیت. حسن بصری نے کان پکڑ لی. آج کے بعد خبردار، مخلوق میں رہ کر کے مخلوق کے ساتھ جس سادگی سے کام کیا جاتا ہے اس کام کی کوئی مثال نہیں ہوتی. بس میں نے یہ حقوق میرے دماغ میں تھے، مستحضر تھے. انہی حقوق پر چند باتیں آپ کی خدمت میں. 3 حقوق ہو گئے: تشمیت العاطش، رد السلام، اجابت الدعوہ. دعوت دے تو قبول کرنی چاہیے. یہ 5 حق ذکر کیے. اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کرتے ہیں خداوند قدوس ہمیں باہمی حقوق کی پاسداری اور رعایت کی توفیق نصیب فرمائے، اور ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ عظمت کا، محبت کا، وقار کا، حقوق کی ادائیگی کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. خصوصاً فلسطین کو 14واں مہینہ داخل ہو گیا، جو شام میں داخل تھا. انہی کی زمین میں ان پر ظلم کی بارشیں ہوئی. 70% سے 75% مرد، عورتیں اور بچے جام شہادت نوش کر گئے. 18 مرتبہ زمین کا یہ خطہ اجاڑ دیا گیا، جس میں 12 سے زیادہ مرتبہ زمین میں سمار پھیر دیا گیا. اور یہ 19واں ظلم چل رہا ہے فلسطین پر. اب اسی کے پاس میں ملک شام 54 سال سے ظلم کی چکی میں پستا تھا. 54 سال سے. اور 2011 میں جب پروٹیسٹ ہوا تھا تو ایک دن میں 11,000 انسانوں کو موت کے گھاٹ اتارا تھا. لیکن بہت ظلم تھوڑے کے لیے ہیں. الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے اندھیریوں میں سے ہیں. آج شام کو اللہ نے وہ موقع نصیب کیا کہ 54 سال کے بعد 15,000 کی اسلامی فوج نے ظلم اور بربریت اور جارحیت کو جو ہے صفائے ہستی سے مٹا کر ان کی سرزمین کے اندر 54 سال ظلم برداشت کرنے کے بعد واپس ملک شام اب اللہ تعالیٰ نے انصاف پسند لوگوں کے ہاتھ منتقل کیا. ابھی پوری حکومت بنی نہیں، لیکن سبق کی بات یہ ہے کہ 54 سال ظلم سہنے کے بعد 2 باپ بیٹے نے، حافظ الاسد اور بشار الاسد، 2 باپ بیٹے نے 54 سالہ مضبوط سلطنت شام میں کھیلی. اور 54 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ظلم کو ختم کر کے ایک دم نگھٹتے، کمزور، بے سر و سامان، بغیر اسلحہ اور فوج کے اللہ تعالیٰ نے
وہ طاقت عطا فرمائی کہ ایک دن میں حکومت کا تختہ پلٹ دی، لیکن اس کے پیچھے کی 11 سال کی محنت اور دعائے سحرگاہی اللہ سے مانگنا چاہیے۔ ہر مشکل کا حل اللہ کے پاس ہے۔ الحمدللہ چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں نے فوری طور پر پیش کی ہے، مرحوم کے لیے اور عالم کے مرحومین مسلمین کے لیے ایصال ثواب کی عادت بنانی چاہیے۔ ایک وظیفہ ہم زیارت میں تو بولتے ہیں، لیکن اس کی روزانہ عادت بناؤ۔ دن میں 5 نمازیں ہیں، کنٹینیوس ہماری 5 نمازیں ہوتی ہیں۔ 5 نماز کے بعد ہر نماز کے بعد 3 منٹ کا وقت نکالے تو 15 منٹ ہوئی، اور 15 منٹ کے اندر 5 قرآن آپ روزانہ بخش سکتے ہیں۔ 3 مرتبہ قل هو اللہ احد ایک قرآن ہے، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ اس چھوٹی سی سورت میں 5 آیتوں میں ایک قرآن کیوں ہے؟ قرآن کے مضامین ہیں توحید، رسالت، آخرت۔ اس میں پوری توحید سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی پیران پیر بڑے پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پورے قرآن کے 10 پارے، پورے قرآن میں جتنے توحید کے مضامین ہیں سب قل هو اللہ احد میں ہیں، توحید، اور وہ 1/3 قرآن ہے تو 10 پارے ہو گئے۔ دوسرا 1/3 قرآن 20 پارے ہو گئے، تیسرا 1/3 قرآن 30 پارے ہو گئے۔ اس صورت میں وزن ہے۔ اس صورت کو خالی 3 مرتبہ پڑھ لو، آگے پیچھے 1 مرتبہ درود شریف پڑھو۔ جس مرحوم کی نیت کی ہے اس کو 1 قرآن پورا پڑھ کر ثواب اس کی قبر میں پہنچتا ہے، اور وہاں انتظار ہے۔ کل سوال جواب ہو گئے دفن ودھی کے بعد، جب لوگ 40 قدم دور چلے جاتے ہیں فرشتے آ کر بیٹھ جاتے ہیں، سوال جواب ہو جاتا ہے، پھر میلہ لگتا ہے۔ میلہ یہ مرحوم جو چلے گئے ان کے جتنے رشتہ دار پہلے چلے گئے نا وہ قبر میں آ گئے اور میلہ لگ گیا۔ پھر وہ جو وہاں پہلے چلے گئے اب جتنے چھوڑ کر آئے ہیں نا ان کے حالات پوچھتے ہیں، وہ کیسا ہے، وہ کیسا ہے، وہ کیسا، نام لیتے ہیں ہر ایک کا۔ اور یہ افسانے نہیں ہیں، کل کائنات کا خلاصہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد رسول اللہ کے فرمان مقدس میں ہر ایک کے حالات پوچھتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ کوئی دوسرے عالم میں چلا گیا عذاب کے تو وہی کہتا ہے جانے والا کہ تم کو معلوم نہیں، وہ تو تمہارے اندر ہے، جو زندہ چھوڑے ہیں ان میں تو نہیں ہے، تمہارے اندر ہے، تمہارے گروپ میں وہ تو آ چکا ہے بہت پہلے۔ تو کہتے چلو اس کی بات چھوڑ دو۔ مطلب کیا ہوا کہ وہ جنت والے عالم میں نہیں ہے، وہ عذاب والے عالم میں ہے۔ یہ بھی مسئلہ ہو گیا، میلہ لگ گیا۔ اب ہم جو بیچتے ہیں تو فرشتے نور کے تھالوں میں اس کو پیش کرتے ہیں اور اس کی قبر میں پیش کیا جاتا ہے، اور جن کو کچھ نہیں پیش کیا جاتا بیچارہ پریشان رہتا ہے۔ باپ سوچتا ہے کہ اولاد کے لیے باغ چھوڑا، دکان چھوڑی، کاروبار چھوڑا، عزت چھوڑ کر آیا، سب کچھ سیٹل کر کے آیا، لیکن یہ تو یہاں کچھ بیچتا ہی نہیں۔ ان کو سخت انتظار رہتا ہے، اور جیسے زندوں کو ہدیہ پیش کیا جاتا ہے اور وہ جیسے خوش ہوتا ہے نا اس سے کئی گنا زیادہ وہ خوش ہوتے ہیں۔ لہذا ایصال ثواب کی عادت بنایا کرو۔ 3 مرتبہ قل هو اللہ احد 1 قرآن ہے، 3 مرتبہ آیت الکرسی 1 قرآن ہے، 4 مرتبہ سورہ کافرون 1 قرآن ہے، سورہ عادیات 2 مرتبہ 1 قرآن ہے، سورہ زلزال 2 مرتبہ 1 قرآن ہے، سورہ قدر 3 مرتبہ 1 قرآن ہے۔ یہ 7 صورتیں 10 قرآن کے برابر ہے، اور 5 منٹ بھی نہیں لگتی۔ اور جب ہم قبرستان میں جائیں تو پہلے داخلے کا سلام کریں، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم لنا سلفا ونحن لکم تبعون۔ اے قبرستان والو سلام قبول کرو، تم آ گئے ہم آ رہے ہیں، اس کا حاصل یہ ہے۔ اے قبرستان والو سلام قبول کر لو، آپ آ گئے ہم آ رہے ہیں، یہ سلام ہے۔ سلام کے بعد میت کو جو ہم نے دفنایا ہے تو قبر کے اس کے پیر پاس کھڑے رہیں، سرہانے کھڑے نہ رہیں، اس لیے کہ جس وقت ہم قبر میں حاضر ہو گئے قبرستان پر، قبرستان آ گئے، قبر پر پہنچ گئے تو ہم نے اس کو قبلہ رخ لٹایا ہے، ہم پیر کے پاس کھڑے رہیں گے تو ان کا چہرہ ہمارے چہرے سے ملے گا۔ یہ طریقہ ہے۔ لوگ سر پر بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھے بھی نہیں، کھڑے رہیں، کھڑے رہ کر کے فاتحہ پیش کریں، یہ طریقہ ہے اسلام میں۔
اور طریقے پر عمل کرنا چاہیے۔ اگر عذر ہے بیٹھ گئے تو الگ چیز ہے۔ قبرستان میں کھانا پینا، بیڑی سگریٹ باتیں، یہ سب ممنوع ہے، منع ہے۔ اس لیے نہ وہاں بیڑی سلگائی جائے، چھوٹا قبرستان ہو بڑا قبرستان ہو، نہ بات کی جائے۔ ذکر، تسبیح، تلاوت، آخرت کی یاد اور یہ منظر سامنے لانا چاہیے۔ یہ سب گورے گورستان کے حوالے ہو گئے۔ کل ہم بھی انہی لوگوں میں ہوں گے۔ کبھی رات کو آنکھ کھل جائے 1-2 بجے تو تصور کر لو آج میرے گھر پر چارپائی پر ہوں، ایک دن آئے گا کہ گورے گورستان کے حوالے کر دیں گے۔ اگر رات کو 2 بجے کسی کے دل میں چاہت پیدا ہو کہ باپ کی قبر پر حاضر ہو جاؤں، وہ جلدی ہمت نہیں کرے گا۔ لیکن ایک وقت تو وہ ہوگا کہ میں جب گورے گورستان میں پڑا ہوں گا اور ساری دنیا چھوڑ چلوں گا، اس وقت میرا کیا بنے گا؟ جبکہ 2 بجے کوئی جانا پسند بھی نہیں کرتا۔ اپنی آخرت، اپنی قبر، اپنی برزخ کی تیاری ابھی سے کرتے رہے۔ دوسروں پر اعتماد نہ کرے۔ اولاد کریں گے، رشتہ دار کریں گے، وہ تو سب اپنا کریں گے۔ ہمیں اپنی زندگی میں کر کے جانا ہے۔ وہ 5 فرض نمازیں، رمضان کے روزے، اللہ نے دیا ہے تو زکوٰۃ، اللہ نے دیا ہے تو حج، اور روزانہ کے نفلی صدقے، اپنی حیثیت کے 5, 10, 50 روپے کے، اور بھوکے کو کھانا کھلانا۔ پہلے سسٹم تھی، جب سائیں لوگ آتے تھے نا ادھر تو ماشاءاللہ مالداروں کی طرح ان کے مہمان نوازی ہوتی تھی۔ دودھ بھی ملتا تھا، تازہ دھوا ہوا، چھاچھ بھی ملتی تھی۔ ابھی بھی یہ سلسلہ ہے الحمدللہ۔ ہم نے محسوس کیا ہے، دیکھا نہیں لیکن محسوس کیا ہے، بلکہ کچھ دیکھا بھی ہے۔ تو یہ سلسلہ تھا۔ شہروں میں دیکھو کتنے لوگ بھیک مانگنے کے لیے آتے ہیں، کتنے دروازے کھلتے ہیں۔ مبارک ہے آپ کا قیام۔ یہاں سائیوں کی خدمتیں ہوتی ہے، سادھوؤں کی خدمت ہوتی ہے، غریبوں کی خدمت ہو جاتی ہے۔ اس نعمت کی قدر کرنا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بیچارے کو ٹائم پر ساتھ میں بیٹھ کر کھلائیں گے۔ یہ برکتیں ہیں، یہ سکون ہے، یہ چین ہے، اور وہ دل سے دعا نکلتی۔ اور مسلمان کا افضل صدقہ بھوکے کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دینا، اس سے افضل صدقہ کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ 1 مرتبہ درود، 3 مرتبہ قل هو اللہ احد۔ آخر میں 1 مرتبہ درود عالم کے مرحومین مسلمین کی نیت سے ایصال ثواب کر دو۔ انشاءاللہ سب کی قبر میں ایک قرآن پہنچے گا۔